السلام علیکم، میں ہوں فیضا اشرف اور میں لے کر آئی ہوں نہ ہم جانے نہ تم جانو کی 7 ایپیسوڈ، شاید 8 ہے، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، جو بھی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں۔ اور اگر آپ لوگ میرا ناول پڑھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ٹھیک ہے؟ آج میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی، صرف اتنا بولوں گی کہ اگر آپ لوگ پورا ناول سن لیتے ہیں نا تو لائک کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ ایک لائک سے آپ لوگوں کا کچھ نہیں ہوتا۔ میں اب چلتے ہیں ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ ہاں، کہاں چھوڑا تھا؟ دیکھو، مجھ سے دور رہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حوریہ خود کو سنبھالتے ہوئے اسے انگلی دکھا کر کہتی ہے، ہائے مائی لیڈی، ابھی بھی مجھے یہ چھوٹی سی انگلی دکھا رہی ہو؟ تم اس وقت میرے حصار میں ہو، تمہیں تو مجھ سے بھیک مانگنی چاہیے اپنی عزت کی۔ ساحر اس کی انگلی پکڑ کر مروڑتے ہوئے کہتا ہے، آہ چھوڑو مجھے۔ حوریہ درد کی وجہ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہتی ہے، بیبی چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا ہے، ابھی تو صرف ٹریلر ہے، ٹریلر دکھایا ہے، پکچر ابھی باقی ہے میری جان۔ ساحر واش روم کی دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا کہتا ہے، ہیلپ ہیلپ، کوئی ہے، پلیز مجھے بچاؤ۔ حوریہ چلاتے ہوئے کہتی ہے، چلاؤ اور زور سے چلاؤ کیونکہ سب لوگ جا رہے ہیں اور ویسے بھی یہ ایریا حال سے تھوڑا فاصلے پر ہے تو تمہاری آواز کسی کو نہیں جائے گی۔ ساحر زبردستی اس کی گردن پر جھکتا ہوا کہتا ہے۔ وجدان جب دیکھتا ہے کہ سب لوگ حال سے باہر جا رہے ہیں اور حوریہ ابھی تک واش روم سے واپس نہیں آئی تو وہ واش روم کی طرف جاتا ہے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، چھوڑ دو مجھے، تو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ حوریہ اسے اپنے اوپر جھکتا ہوا دیکھ کر بے بسی سے کہتی ہے، جان اگر تم مجھے اگنور نہ کرتی اور خوشی خوشی میرے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کر لیتی تو شاید میں یہ سب کچھ کرنے کے بارے میں نہ سوچتا، لیکن تم نے مجھے چیلنج کیا ہے، بھگتنا تو پڑے گا۔ ساحر اسے پکڑ کر ماربل کے فرش پر لٹاتا ہوا کہتا ہے، چھوڑو مجھے، ہیلپ، کوئی ہے؟ حوریہ روتے ہوئے کہتی ہے۔ تبھی دھڑام سے دروازہ کھلتا ہے اور وجدان اندر آتا ہے تو سامنے ساحر کو حوریہ کے اوپر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے ساحر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وجدان کو دیکھ کر وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ بھائی! ساحر لبوں کو تر کرتا ہے۔ حوریہ وجدان کو دیکھ کر اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف بھاگتی ہے۔ سر پلیز مجھے بچا لیں، یہ میری، وہ اتنا ہی کہتی ہے اور لڑکھڑاتی ہوئی وجدان کی باہوں میں گر جاتی ہے۔ حوریہ ریلیکس، میں آ گیا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ وجدان اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے کہتا ہے، بھائی یہ بہت مکار لڑکی ہے، یہ خود یہاں آئی تھی مجھے بہکانے کے لیے، آپ کو دیکھ کر ایکٹنگ کر رہی ہے۔ ساحر وجدان کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر کہتا ہے، نہیں سر، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حوریہ اپنی بند ہوتی آنکھیں کھول کر کہتی ہے، حوریہ آپ خود کو سنبھال، یہاں سائڈ پر کھڑی ہو جائے۔ وجدان اسے دروازے کے ساتھ کھڑا کرتا ہوا کہتا ہے اور ساحر کی طرف بڑھتا ہے، بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اتنا ہی کہتا ہے کہ وجدان اسے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ کمینے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ان چیزوں سے دور رہو، یہ تمہارا دبئی نہیں ہے، پاکستان ہے، تم نے ہمت کیسے کی اسے ہاتھ لگانے کی، تجھے تو میں جان سے مار دوں گا۔ وجدان اسے اندھا دھند مارتے ہوئے کہتا ہے۔ ابھی وہ اسے مزید مارتا کہ اسے حوریہ زمین پر گرتے ہوئے دکھتی ہے تو وہ بھاگ کر اسے پکڑ لیتا ہے، لیکن وہ تب تک بے ہوش ہو چکی ہوتی ہے۔ مس حوریہ آنکھیں کھولیں، مس حوریہ پلیز، آپ سن رہی ہیں؟ وجدان اس کی گال تھپ تھپاتے ہوئے کہتا ہے، لیکن وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتی تو وہ فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر کی طرف بھاگتا ہے۔ وجدان حوریہ کو لے کر حال سے نکلتا ہے تو پارکنگ ایریا میں اسے اپنی کار میں فرنٹ سائڈ پر بٹھاتا ہے اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہے، گاڑی سٹارٹ کر لیتا ہے۔ راستے میں وجدان نشا کو کال کرتا ہے، ہاں نشا، تم جلدی سے میری لوکیشن پر پہنچو، اور ہاں حوریہ کی شال اور اس کا موبائل پرس وغیرہ لیتی آنا۔ سر میں تو وہاں سے نکل آئی ہوں، اور لیکن ہوا کیا ہے؟ حوریہ ٹھیک تو ہے؟ نشا پریشانی سے پوچھتی ہے۔ نشا، میں ابھی تمہیں کچھ نہیں سمجھا سکتا، فی الحال تم واپس حال میں جاؤ اور وہاں سے حوریہ کی شال اور موبائل پرس وغیرہ لے کر جلدی سے میری بھیجی ہوئی لوکیشن پر پہنچو۔ وجدان یہ کہہ کر کال کٹ کر دیتا ہے۔ سر نشا کچھ کہنے لگی ہوتی ہے لیکن آگے سے کال بند ہو جاتی ہے۔ ساحر کو حال کے کچھ ویٹرز پکڑ کر ہسپتال پہنچاتے ہیں، اس کی حالت بہت ناساز ہوتی ہے
ہونٹ پھٹا ہوا اور چہرے پر جگہ جگہ نیل پڑے ہوتے ہیں۔ وہ نیم بے ہوش کی حالت میں ہوتا ہے۔ بھابھی حریہ بچی ابھی تک نہیں آئی؟ راشد صاحب نسیم بی بی سے پوچھتے ہیں۔ نہیں بھائی، وہ ابھی تک نہیں آئی، میں اسے کال کر رہی ہوں لیکن وہ پک نہیں کر رہی، شاید راستے میں ہو، نسیم بی بی پریشانی کی حالت میں کہتی ہے۔ بھابھی کافی دیر ہو گئی ہے، 9 بج گئے ہیں اور بچی ابھی تک نہیں آئی، آ جائے گی تو اسے کہیے گا آئندہ اتنی لیٹ گھر سے باہر رہنے کی ضرورت نہیں۔ راشد صاحب تھوڑا سنجیدگی سے کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی، لیکن آج وہ پہلی دفعہ ہی گئی ہے، میں اسے آئندہ جانے سے منع کر دوں گی۔ نسیم بی بی نظریں جھکائے کہتی ہے۔ بہتر ہوگا، ویسے بھی آپ لوگ میری ذمہ داری ہیں۔ عاقب نے ٹھیک کہا ہے، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو سوال مجھ پر اٹھیں گے۔ راشد صاحب یہ کہتے ہوئے نیچے چلے جاتے ہیں۔ اللہ میری بچی کی حفاظت کر، پتہ نہیں کہاں ہوگی، یا اللہ بس وہ جلدی سے گھر پہنچ جائے، نسیم بی بی دل ہی دل میں سوچتی ہے اور عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے چلی جاتی ہے۔ امی، بھائی نہیں آئے ابھی تک؟ کومل اپنی امی سے پوچھتی ہیں۔ نہیں بیٹا، تمہیں پتہ ہے کہ آج ان کی کوئی آفس پارٹی ہے تو جلدی تو نہیں آئے گا شاید، شمشاد بیگم کہتی ہیں۔ اچھا، لیکن حال کا ٹائم تو 9 بجے ختم ہو جاتا ہے نا، اس لیے میں نے سوچا شاید آ گئے ہوں، لیکن بھائی نے خیر میں اپنے پیپرز کی تیاری کر لوں، اگر بھائی آ جائیں تو انہیں کہیے گا مجھ سے ملے، مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے، کومل اداسی سے کہتی ہے۔ بیٹا پریشان نہ ہو، تمہارا بھائی کالج کی فیس جمع کروا دے گا، اسے یاد نہیں تھا اس لیے لیٹ ہو گئی، لیکن میں نے صبح اسے بتایا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ امی صبح کروا دوں گا، تم ایزی ہو کر پیپرز کی تیاری کرو۔ اس کی امی اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے کہتی ہیں۔ نہیں امی، فیس کی ٹینشن نہیں ہے، بس مجھے ان سے کوئی اور بات کرنی ہے، اس لیے چلے میں اپنے روم میں جا رہی ہوں۔ وہ یہ کہتی اٹھ کر کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں کون سی نئی فرمائش کرنی ہے اس نے، شمشاد بیگم خود سے سوچتی ہے۔ اب رو رو کر دعا کرنے سے کیا فرق پڑے گا، جو تم نے کرنا تھا وہ تم کر چکی ہو، اللہ تمہیں شاید معاف کر دے نمرا، لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، تم نے میرا یقین توڑا ہے۔ نمرا کی امی جب کمرے میں آتی ہے تو نمرا کو جائے نماز پر بیٹھتے دعا کرتے ہوئے روتے دیکھ کر کہتی ہیں۔ اماں کب تک سزا دیں گی مجھے؟ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دیں۔ نمرا اپنی امی کے قدموں میں بیٹھ کر کہتی ہے۔ نہیں نمرا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تم نے ہمیں کیا دکھ دیا۔ خیر اٹھو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، نمرا کی امی پاس بیڈ پر بیٹھ کر کہتی ہے۔ جی امی بولیں، نمرا جائے نماز اٹھا کر اپنی امی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ یہ میڈیسن ہے، کھا لو، اس ناپاک وجود کو ختم کرو، تمہارے کیے کی سزا اس معصوم کو بھگتنی پڑے گی، لیکن یہ کرنا ضروری ہے۔ نمرا کی امی اس کے ہاتھوں میں ایک پیکٹ رکھتے ہوئے کہتی ہے۔ امی میں یہ کیسے کروں گی، میں جلد ہی اسے منا لوں گی، آپ پلیز کچھ دیر انتظار کریں، وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے۔ بکواس بند کرو، 3 ماہ ہونے کو ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ ابھی میں صبر کروں، اگر تمہارے باپ یا بھائی کو پتہ لگ گیا تو قیامت آ جائے گی، اس لیے جلد سے جلد اس کو ختم کرو کیونکہ میں تمہارے باپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ اس کی امی یہ کہتے کمرے سے باہر چلی جاتی ہے۔ نمرا پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے اور دل میں اریان کو کہتی ہے کہ اللہ تمہیں غارق کرے۔ وجدان حریہ کو لے کر ہسپتال پہنچتا ہے تو اسے ایک کمرے میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ لیڈیز ڈاکٹر حریہ کا معائنہ کر کے وجدان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ مسٹر وجدان، آپ کی پیشنٹ کو کوئی ہیوی نشاور چیز دی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں، ان کو ہوش آنے میں تقریباً 5 سے 6 گھنٹے لگیں گے، ڈاکٹر تحمل سے بتاتی ہیں۔ نہیں ڈاکٹر، میں انتظار نہیں کر سکتا، آپ کچھ بھی کر کے اسے ہوش میں لے کر آئیں، وجدان گھبراتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ اسے حریہ کے گھر والوں کی فکر ہو رہی تھی۔ دیکھیں ہم کچھ بھی کر لیں لیکن ان کو کافی ہیوی ڈوز دی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کو ہوش میں لانا ممکن ہی نہیں ہے۔ سوری، آئی ایم سو سوری، ڈاکٹر آہ بھر کر کہتی ہے۔ ویسے سر یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ ڈاکٹر پوچھتی ہیں۔ یہ میری
फियांसे है। वजदान आंखें चुराता झूठ बोलता है। ठीक है सर, इनका बीपी भी काफ़ी शूट कर गया है। फ़िलहाल के लिए हम इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। थोड़ी देर तक इनका बीपी भी सही हो जाएगा। बाकी उन्हें होश में आने तक यहाँ पर एडमिट रहने दें। डॉक्टर तफसील से बताती है। जी बेहतर। वजदान ये कहकर डॉक्टर के कमरे से बाहर निकल आता है तो सामने उसे निशाती दिखाई देती है। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपने हुरिया का सामान लाने को क्यों कहा? निशा आते ही वजदान से पूछती है। निशा, वो साहिर ने हुरिया के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और उसकी ड्रिंक में कोई नशावर चीज़ भी मिला दी, जिसकी वजह से वो बेहोश है। मैं टाइम पर वहाँ पहुँच गया और उसे बचा लिया। वजदान उसे सारी बात बताता है। ओ मेरे खुदाया, निशा मुंह पर हाथ रख कर कहती है। सर, हुरिया कैसी है और अब कहाँ है? निशा परेशानी से पूछती है। निशा, वो कमरे में है। उसे होश आने में 5 से 6 घंटे लगेंगे, इसलिए उसे यहाँ एडमिट करना पड़ा। वजदान कहता है। और तुम सामान ले आई हो हुरिया का? यस सर। वो हुरिया का पर्स और शाल वजदान की तरफ बढ़ाती है। गुड, अब तुम इसके मोबाइल से उसकी अम्मी को कॉल करो और उन्हें बताओ कि हुरिया की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम उसे अस्पताल लेकर आए हैं। वो यहाँ आ जाए। वजदान उससे कहता है। निशा जब हुरिया का फ़ोन निकालती है तो वो डेड हुआ होता है। सर, ये तो बंद हो गया, अब क्या करें? वो वजदान की तरफ देख कर कहती है। तुम्हें उसकी अम्मी का नंबर नहीं पता? उसके किसी घर के फ़र्द का? वजदान फिक्रमंदी से पूछता है। नहीं सर, मैंने कभी उससे पूछा ही नहीं। निशा भी परेशान होकर कहती है। अब क्या करें? उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। 10 बज गए हैं और वो अभी तक घर नहीं पहुंची। वजदान अपनी बेड पर हाथ फेरते हुए कहता है। निशा, तुम यहाँ रुक सकती हो? वजदान उससे पूछता है। नहीं सर, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं अपनी फैमिली को क्या कहूँगी? निशा फ़ौरन कहती है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। वजदान उसे जाने को कहता है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। जैसे ही हुरिया को होश आ जाए प्लीज़ मुझे इतला दे दीजिएगा। वो जाते हुए फिक्रमंदी से कहती है। वजदान सिर्फ इतना कहता है और वो चली जाती है। नसीम बीबी टाइम देख कर परेशान हो रही थी। उन्हें फ़िक्र खाए जा रही थी कि पता नहीं हुरिया कहाँ है। या अल्लाह, मेरी बेटी किसी मुसीबत में ना हो। नसीम बीबी हाथ उठाकर दुआ करते हुए कहती है। अगर उसके ताया को पता चल गया कि वो अभी तक घर नहीं आई तो घर में एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत कर, वो सही सलामत मेरे पास पहुंच जाए। उसे शैतान के शर से बचाना। वो रोते हुए सोचती है। वो सारी रात बार बार नीचे दरवाजे की तरफ देखती है कि कहीं वो आ जाए तो मैं चुपके से दरवाज़ा खोल दूंगी ताकि किसी को पता भी ना चले कि वो कब आई, और सुबह उठकर बता देगी कि वो टाइम से आ गई थी, लेकिन दरवाजे पर कोई दस्तक ना हुई। अस्सलाम वालेकुम वजदान बेटा, तुम अभी तक घर नहीं आए? काफ़ी टाइम हो गया है। शमशाद बेगम कॉल पर कहती है। वालेकुम सलाम अम्मा। वो अम्मी, दरअसल कोई इमरजेंसी हो गई है जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकता। आज रात सुबह आ जाऊंगा। वजदान हुरिया की तरफ देखकर कहता है, जो सामने अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। अल्लाह खैर करे बेटा, क्या हुआ? कौन सी इमरजेंसी आ गई है जो तुम्हें रात भर बाहर रहना है? शमशाद बेगम परेशानी से कहती हैं। अम्मी, दरअसल वो जो कोमल की दोस्त है ना, मिस हुरिया, उसे आज पार्टी में किसी ने कोई नशावर चीज़ पिला दी है और उसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं टाइम से पहुंच गया और उन्हें बचा लिया। लेकिन उनकी हालत ख़राब है और वो अभी होश में नहीं आ रही, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कल सुबह तक होश आ जाएगा। मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं आ सकता था, इसलिए यहीं हूँ, क्योंकि वो मेरी कोलीग हैं अम्मी, और ये मेरा फ़र्ज़ है। वजदान सारी बात तफसील से बताता है, क्योंकि छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं था। वो अपनी अम्मी से झूठ नहीं बोल सकता था। तौबा अस्तगफिरुल्लाह बेटा, कौन था वो? उसे तो तुम जेल में पकड़वा दो। इतनी गिरी हुई हरकत की है उसने एक मासूम बच्ची के साथ। वो फिक्रमंदी से कहती हैं। जी अम्मी, वो हाल का कोई बंदा था, मैंने उसे अरेस्ट करवा दिया है, आप फिक्र ना करें। वो साहिर का नाम बताकर वो साहिर का नहीं बताया था, क्योंकि उसकी अम्मी को ज़्यादा परेशानी होनी थी, वो उसे अच्छा समझती थी। उसने साहिर का नहीं बताया था क्योंकि उसकी अम्मी को ज़्यादा परेशानी होनी थी, वो उसे अच्छा समझती थी। हाँ बेटा, उसका अंजाम बुरा ही होना चाहिए।
जो किसी की बहन बेटियों पर बुरी नज़र रखे। और तुम बताओ, तुम किस अस्पताल में हो? मैं अभी आती हूँ, शमशाद बेगम बेड से उठते हुए कहती हैं। नहीं अम्मी, आपको इतनी रात में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, आप फिक्र ना करें। वो वैदान अपनी अम्मी को मना करता है। बेटा, उसके घर वाले तो परेशान हो रहे होंगे, उनको इतला दी है तुमने या नहीं? शमशाद बेगम याद आने पर पूछती हैं। नहीं अम्मी, नहीं नहीं बताया, क्योंकि मेरे पास उनका नंबर नहीं है और मिस हुरिया का मोबाइल भी डेड है, इसलिए नंबर नहीं निकाल सकते। वैदान उन्हें संजीदगी से कहता है। बेटा, इस तरह तो उसके घर वाले और भी परेशान हो गए होंगे। एक बच्ची का घर से रात भर बाहर रहना सवालिया निशान बन जाता है, और तो और इस बच्ची का बाप भी नहीं है। कोमल ने मुझे बताया था कि वो अपने ताया की तरफ रह रही है, पता नहीं वो कैसा रिएक्शन करेंगे। तुम कुछ भी करो, उसके घर वालों को इत्तला पहुंचाओ। उसकी अम्मी मज़ीद परेशान होकर कहती है। जी अम्मी, मैं कोशिश करता हूँ, आप परेशान ना हो। वैदान अपनी अम्मी को तसल्ली देता है। हाँ बेटा, कुछ भी करो और उसके घर वालों को बताओ। जैसे ही उसे आए मुझे भी बताना, मैं आ जाऊंगी अस्पताल। शमशाद बेगम कहती हैं। जी अम्मी ठीक है, आप सो जाएं, मैं आपको सुबह कॉल करूँगा। वैदान ये कहता कॉल बंद कर देता है। सर ये ले, मोबाइल ऑन हो गया। एक डॉक्टर हुरिया का मोबाइल हाथ में लिए कहता है, क्योंकि वैदान ने उसे चार्जिंग करने के लिए दिया था। थैंक यू। वैदान ये कहता मोबाइल पकड़ लेता है और वो डॉक्टर बाहर चला जाता है। वैदान उसका मोबाइल ऑन करता है तो वो पासवर्ड मांगता है। वो मज़ीद परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे तो उसके मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं पता था। वो परेशानी की हालत में अपने मोबाइल से निशा को कॉल करता है। निशा, जो आराम से नींद की दुनिया में गुम थी, मुसलसल मोबाइल की बेल बजने पर मोबाइल पकड़ती है। अस्सलाम वालेकुम सर, सब खैरियत तो है? हुरिया को होश आ गया। वो कॉल पिक करते हुए कहती है। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी निशा, मैंने तुम्हें रात के 1 बजे डिस्टर्ब किया, लेकिन मुझे तुमसे पूछना था कि हुरिया के मोबाइल का पासवर्ड तुम्हें मालूम है? यस सर, उसके मोबाइल का पासवर्ड उसके पापा के नाम पर है। निशा अपनी आंखें मलते हुए कहती हैं। ओके बाय। वजदान इतना कहता कॉल बंद कर देता है। वो जल्दी से पासवर्ड मिलाता है अशरफ, तो पासवर्ड झट से खुल जाता है। तो वजदान शुक्र का कलमा पड़ता है। वो जल्दी से उसकी अम्मी के नंबर पर कॉल करता है। बेल मुसलसल जा रही होती है। हेलो हुरिया, तुम कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं आई? हुरिया की अम्मी कॉल पिक करते हुए कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं वजदान बात कर रहा हूँ, आपकी बेटी मेरे ऑफिस में काम करती है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मेरी बेटी का मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है और ख़ुद कहाँ है? नसीम बीबी वजदान की आवाज़ सुनकर परेशानी से कहती हैं। आंटी, आपकी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए उन्हें अस्पताल लाया गया। वो अभी भी इधर अस्पताल में हैं, उन्हें अभी तक होश नहीं आया और उनका मोबाइल बंद हो गया था, जिसकी वजह से आपको इतला देने में देर हो गई। अभी उनका मोबाइल ऑन हुआ है तो मैंने आपको कॉल की है, ताकि आप परेशान ना हो। जैसे ही उन्हें सुबह होश आ जाएगा, मैं उन्हें घर पहुंचा दूंगा। वैदान तफसीली बात करता है। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ है मेरी बेटी को, और किस अस्पताल में है वो? नसीम बीबी भराई हुई आवाज़ में कहती हैं। आंटी, हम यहाँ जना अस्पताल में हैं, आप परेशान ना हो। सुबह जैसे ही उन्हें होश आ जाएगा, मैं उन्हें घर ड्रॉप कर दूँगा। वो दोबारा से उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश करता है। बेटा, तुम कह रहे हो कि मैं परेशान ना हूँ, तुम्हें क्या पता जब जवान बेटी घर रात को ना आए तो लोग क्या बातें करते हैं। वो ये नहीं देखते कि इंसान की कोई मजबूरी होती है, मजबूरी भी हो सकती है। बस ताने मारना शुरू कर देते हैं। और जिस फैमिली से हम ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ तो बात को लंबा करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते। वो रोते हुए कहती हैं। कोई यकीन नहीं करेगा मेरी बेटी की बात पर, आपकी बात मेरी बेटी की बात पर या आपकी बात पर। सब उस पर उंगलियां उठाएंगे। उसके सर पर बाप का साया भी नहीं है जो उसके ढाल बन जाएगा। वो मज़ीद रोते हुए कहती हैं। आंटी प्लीज़, आप रोए नहीं, कुछ नहीं रोए नहीं, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। आप प्लीज़ खुद को संभालें, लोगों की बातों का ना सोचें। वो आपकी बेटी है, आपको उस पर यकीन होना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, इस बात से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वजदान उन्हें समझाते हुए कहता है। बेटा, तुम नहीं समझ सकते, मैं अभी इसी वक्त अस्पताल आ रही हूँ। वो रोते हुए कहती हैं। आंटी, आप इस वक्त कैसे आ सकती हैं? रात के 1 बजे घर से निकलना मुश्किल है।
آپ کو کوئی کیب بھی نہیں ملے گی، وہ فکر مندی سے کہتا ہے۔ تو بیٹا پھر میں کیا کروں؟ تمہاری بات پر میں یقین کر لوں گی، مجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے، لیکن اس گھر والوں کو کیسے سمجھاؤں گی؟ وہ پریشانی سے کہتی ہیں۔ آنٹی دیکھیں، پلیز خود کو سنبھالیں، آپ صبح ہوتے ہی اسپتال آ جائیے گا، پریشان نہ ہوں، اللہ سب خیر کرے گا، وردان کہتا ہے۔ نہیں بیٹا، میں ابھی آنا چاہتی ہوں، ورنہ صبح لوگوں کی باتوں کا جواب کیسے دوں گی؟ وہ ضدی انداز میں کہتی ہیں۔ آنٹی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، آپ اس ٹائم نہیں آ سکتی، اور رہی بات لوگوں کی، تو باتوں کو کی تو میرے ہوتے ہوئے ان کی طرف کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ مجھ پر یقین کر سکتی ہیں، میں ان پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، وہ تھوڑا سخت رویے میں کہتا ہے۔ بیٹا بیٹیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ لوگوں کی نظروں اور ان کی زبانوں سے جب زہر نکلتا ہے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے، نسیم بی بی کہتی ہیں۔ آنٹی بس آپ دعا کریں کہ انہیں ہوش آ جائے اور لوگوں کی باتوں کی فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا، اللہ حافظ، وہ سختی سے کہتے فون بند کر دیتا ہے۔ ادھر نسیم بی بی رو رو کر برا حال کر لیتی ہیں۔ پتہ نہیں اب ان کی بیٹی کی زندگی میں کون سا نیا امتحان باقی تھا، وہ کل کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کی زندگی اب بدلنے والی ہے۔ رات گزرتی ہے تو صبح کی روشنی ہر سو پھیل جاتی ہے۔ ہسپتال کے ایک کمرے میں بیڈ پر پڑا ایک وجود جس پر مسلسل کسی کی نظریں ٹکی ہوئی تھی، فجر کی اذانوں کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں واپس کھینچا۔ وردان حریہ کو ایک آخری نظر دیکھ کر واش روم میں وضو کرنے چلا گیا۔ وہ ساری رات جاگتا رہا تھا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ نہیں سویا تھا۔ اسے یہ تھا کہ شاید حریہ کو ہوش آ جائے، یا اسے اس کی ضرورت ہو، اس لیے وہ کمرے سے باہر بھی نہیں گیا تھا۔ کمرے میں پڑے ایک صوفے پر وہ بیٹھ گیا تھا۔ نماز وہ باقاعدہ سے نہیں پڑھتا تھا، لیکن کبھی کبھار پڑھ لیا کرتا تھا۔ لیکن آج پتہ نہیں کیوں فجر کی اذان کی آواز سن کر اس کے دل نے شدت سے چاہا کہ وہ نماز پڑھ کے حریہ کی سلامتی کی دعا کرے۔ وہ وضو کر کے ایک نظر حریہ کو دیکھ کر کمرے سے باہر نکل آیا اور ہسپتال کے پریئنگ ایریا میں جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز پڑھنے کے بعد وجدان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، میں جانتا ہوں کہ میں خود غرض ہوں، آج بھی میں آپ کے سامنے کچھ مانگنے کی غرض سے جھکا ہوں۔ یا اللہ، تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اسے کسی کے سامنے رسوا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ، کچھ ایسا کر دے کہ کوئی اس کی طرف انگلی بھی نہ اٹھا سکے، وہ بے گناہ ہے، معصوم ہے۔ یا اللہ، کوئی حل نکال دے۔ وردان آنکھیں بند کر کے مسلسل اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ حریہ نے اپنی آنکھیں دھیرے دھیرے کھولی تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پر دیکھ کر حیران ہوئی۔ چلیں، وجدان اپنا کوٹ پہنتے ہوئے کہتا ہے جو اس نے رات میں اتار دیا تھا۔ حریہ اپنی شال ٹھیک طریقے سے خود پر لیتی ہے اور پرس پکڑ کر وجدان کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ وجدان اس کے بتائے ہوئے راستے پر گاڑی چلا رہا تھا۔ راستہ پہنچنے کے بعد وجدان نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ کچھ دیر بعد وجدان کی گاڑی حریہ کے تایا ابو کے گھر کے سامنے رکی تو وہ فوراً گاڑی سے نیچے اتری۔ میں چلی جاؤں گی سر، شکریہ آپ کا۔ وجدان ابھی اس کے ساتھ ہی باہر نکلا تھا۔ حریہ نے اسے دیکھ کر کہا، نہیں، جب تک آپ اندر نہیں چلی جاتی میں تب تک یہیں پر ہوں۔ وجدان گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کہتا ہے۔ حریہ اپنی امی کو کال کرتی ہے۔ امی، آپ دروازہ کھول لیں، میں باہر کھڑی ہوں۔ شکر ہے میری بچی آ گئی، تو ادھر رک، میں ابھی دروازہ کھولتی ہوں، نوک نہ کرنا، اس کی امی پریشانی سے کہہ کر نیچے اترتی ہے۔ اس کی امی جیسے ہی نیچے اترتی ہے، سامنے اسے عاقب اور راشد صاحب دروازے کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ وہیں کھڑی ہوتی ہے کیونکہ راشد پہلے سے ہی دروازہ کھول چکے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے، حریہ اندر کی طرف دیکھتی ہے، سامنے اپنے تایا اور ان کے بیٹے کو کھڑا دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ حریہ بیٹا، تم اب آ رہی ہو گھر؟ ساری رات کہاں تھی تم؟ اس کے تایا اسے دیکھ کر کہتے ہیں۔ تایا، وہ میں ہسپتال میں تھی، وہ ڈرتے ہوئے کہتی ہیں۔ ہسپتال، یا اپنے کسی عاشق کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو؟ عاقب غصے سے کہتا ہے، یہ تم کس طریقے سے بات کر رہے ہو مجھ سے؟ میں نے کہا میں ہسپتال میں تھی،
اور تم کون ہوتے ہو مجھ سے اس طریقے سے بات کرنے والے؟ حریہ غصے سے کہتی ہے۔ اسے اس کے الفاظ اچھے نہیں لگے تھے۔ چٹاک! حریہ کے منہ پر اس کے تایا زوردار تماچا مارتے ہیں۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بیٹے سے اس طریقے سے بات کرنے کی؟ اور کیا غلط کہا ہے اس نے؟ ساری رات گھر کے باہر گزاری ہے تم نے اور اب واپس آ کر ڈٹھائی سے جھوٹ بول رہی ہو؟ وہ حریہ کو گھسیٹ کر گیٹ کے اندر کرتے ہیں تو نسیم بی بی بھاگ کر اس کی طرف آتی ہیں۔ تایا جی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ہسپتال میں تھی، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اس لیے۔ حریہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہیں۔ ہاں بھائی صاحب یہ سچ کہہ رہی ہے، مجھے رات کو اس کے باس نے کال کی تھی، اس نے بتایا تھا کہ یہ ہسپتال میں ہے۔ میں نے آپ کو رات کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ ڈسٹرب نہ ہوں۔ حریہ کی امی اپنی بیٹی کو گلے لگا کر کہتی ہیں۔ پیچھے ہٹیں بھابھی، آپ کو اس کی باتوں پر یقین آ گیا ہوگا لیکن مجھے نہیں آیا، اس کی تو میں چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ راشد صاحب حریہ کو کھینچ کر 2-3 تھپڑ اور مارتے ہیں۔ بس کریں خبردار، اگر آپ نے دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھایا تو۔ ویدان گھر میں داخل ہو کر دھاڑتا ہوا کہتا ہے۔ شور کی آواز سن کر راشد صاحب کی بیوی اور بیٹیاں بھی باہر آ جاتی ہیں۔ محلے کے کچھ لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے گھر کے معاملے میں بولنے والے؟ نکلو ہمارے گھر سے، راشد صاحب غصے سے کہتے ہیں۔ میں اس کا باس ہوں اور یہ سچ کہہ رہی ہیں، یہ رات کو ہسپتال میں تھی اس لیے آپ انہیں بے بنیاد نہیں مار سکتے۔ وجدان تھوڑا پاس آ کر کہتا ہے۔ او تو تم ہو اس کے عاشق جس کے ساتھ یہ رات گزار کر آئی ہے اور اب تم اس کی حمایت کر رہے ہو؟ عاقب غصیلی آواز میں کہتا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اپنی زبان بند رکھو، نسیم بی بی چیختے ہوئے کہتی ہے۔ واہ بھابھی واہ، ابھی بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی ایسی نہیں ہے، رات باہر گزار کر آئی ہے اور آپ میرے بیٹے پر چیخ رہی ہیں؟ عاقب کی امی غصے سے کہتی ہیں۔ بس بہت ہوا، نکلو ہمارے گھر سے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم خود سنبھال لیں گے۔ راشد صاحب وجدان کو کہتے ہیں۔ دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے لیکن مس حریہ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وجدان تحمل سے کہتا ہے۔ ابے او تیرے جیسے بڑے دیکھے ہیں ہم نے، کسی امیر باپ کی اولاد، رات بھر اسے اپنے پاس رکھ کے اب تم اس کے کردار کی وضاحت دے رہے ہو؟ عاقب غصے سے ایک ایک لفظ چبا کر کہتا ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ حریہ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر چیختے ہوئے کہتی ہے۔ تم جیسی گھٹیا لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، جو باہر رات گزار کر آئی پھر بھی اتنی ڈٹھائی سے سب کے سامنے کہہ رہی ہے میں نے کچھ نہیں کیا، پتہ نہیں اور کتنے ہی لوگوں کے ساتھ تم نے یہ سب کیا ہوگا۔ عاقب غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر کہتا ہے۔ چھوڑو اسے، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا اس کے اوپر الزام لگانے کا، سمجھے تم؟ یہ باکردار ہیں اور اس کی گواہی میں دیتا ہوں۔ وحیدان آگے بڑھ کر عاقب کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کرتا ہے۔ اچھا تمہاری گواہی پہ کون یقین کرے گا؟ ایک رات گزار کر تم اسے واپس چھوڑنے آ گئے ہو، اگر اتنے ہی غیرت مند ہو تو پھر اسے اپنے پاس ہی رکھ لے، شادی کر لے، لیکن نہیں، اس جیسی بدکردار لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ عاقب وجدان کو دھکا دے کر کہتا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا تم نے، اب یہ لوگ ہمارے گھر نہیں رہ سکتے۔ میں نے غلطی کر لی انہیں یہاں رکھ کے، انہوں نے میری اچھائی کا یہ صلہ دیا، میں اب مزید انہیں یہاں نہیں رکھ سکتا۔ میری بھی 2 بیٹیاں نکلو ہمارے گھر سے بھابھی، راشد غصے سے نسیم بی بی کو کہتا ہے۔ بھائی میری بیٹی ایسی نہیں ہے، میرا یقین کرے، ہم اس وقت کہاں جائیں گے، پلیز رحم کریں ہم پر۔ نسیم بی بی روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں۔ لے جاؤ اپنی اس بدکردار بیٹی کو، ہم اسے اپنے گھر نہیں رکھ سکتے، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، اس کا سایہ میں اپنی بیٹیوں پر نہیں پڑنے دے سکتی۔ راشد صاحب کی بیوی حریہ کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ کر کہتی ہیں۔ نہیں ہے یہ بدکردار، کتنی بار کہا ہے میں نے، پھر بھی آپ لوگ مسلسل ایک ہی بات دہرائے جا رہے ہیں۔ وحیدان غصے سے کہتا ہے۔ اچھا تو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس کے باکردار ہونے کا؟ اگر یہ باکردار ہوتی تو تم اسے یہاں واپس چھوڑنے نہیں آتے، بلکہ تمہیں تو اس کے ساتھ رات گزارنے کے بعد پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کتنی گھٹیا لڑکی ہے۔ حریہ کی تائی کہتی ہے۔ بس بہت ہو گیا، میں اب مزید ان کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتا، میں ابھی اور اسی وقت حریہ سے نکاح کروں گا۔ وحیدان آپے سے باہر ہوتا کہتا ہے تو حریہ اس کی طرف حیرانگی سے دیکھتی ہے۔
جو بھی کرنا ہے کرو لیکن ہمارے گھر سے نکلو ابھی۔ اور اسی وقت راشد صاحب غصے سے کہتے ہیں بھائی میں کہاں جاؤں گی اپنی بیٹی کو لے کر؟ نسیم بی بی روتے ہوئے کہتی ہیں آنٹی آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، چلیں آپ میرے ساتھ۔ جب انہیں آپ کی بات پر یقین نہیں ہے تو آپ اپنی قیمتی آنسو کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ ویدان حوریہ کی امی سے کہتا ہے ہاں ہاں نکلو ہمارے گھر سے، میں اب مزید اس گندگی کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ راشد صاحب حوریہ کو دیکھ کر کہتے ہیں میں غلط نہیں ہوں تایا جی، اپنے الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کریں، یہ نہ ہو جب تک آپ کو پچھتاوا ہو بہت دیر ہو جائے۔ حوریہ کرب سے کہتی ہے بکواس نہ کرو، زیادہ نکلو ہمارے گھر سے۔ حوریہ کی تائی حوریہ اور اس کی امی کو بازو سے پکڑ کر گیٹ کی طرف دھکیل کر کہتی ہیں آنٹی۔ ویدان حوریہ کی امی کو سنبھالتے ہوئے کہتا ہے کیونکہ وہ گرنے والی ہوتی ہیں چلیں آنٹی میرے ساتھ، یہ جگہ آپ کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اپنے جب غیر بن جائیں تو دشمنوں کی کمی نہیں ہوتی۔ ویدان حوریہ کی امی کو بازو سے پکڑ کر باہر لے جاتے ہوئے کہتا ہے ہاں ہاں جاؤ اپنی بے حیا بیٹی کے ساتھ، دوبارہ یہاں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راشد صاحب پیچھے سے آواز لگا کر کہتے ہیں۔ حوریہ اور اس کی امی چپ چاپ وجدان کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں۔ وجدان انہیں اپنے گھر لے آتا ہے، گاڑی گھر کے پارکنگ ایریا میں روک کر وہ نیچے اترتا ہے اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتا ہے جہاں حوریہ اور اس کی امی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ آ جائیں آنٹی، وہ دروازہ کھول کر ایک سائڈ پر ہو کر کہتا ہے۔ حوریہ اور اس کی امی جب گاڑی سے باہر نکلتی ہیں تو وجدان انہیں اپنے ساتھ گھر کے اندر لے جاتا ہے۔ وہ بھی بالکل مجسمہ بنے اس کے پیچھے پیچھے چل دیتی ہیں۔ آنٹی آپ لوگ یہاں آرام کریں، میں کچھ دیر تک آپ لوگوں کے لیے ناشتہ لگواتا ہوں۔ ویدان گیسٹ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے کہتا ہے تو حوریہ اور اس کی امی چپ چاپ کمرے میں چلی جاتی ہیں اور ویدان دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ صبح کے 8 بج رہے ہوتے ہیں، پورے گھر میں خاموشی تھی، یعنی سب لوگ سو رہے تھے۔ ویدان کمرے میں آ کر اپنا کوٹ اتار کر فریش ہونے چلا جاتا ہے۔ اس نے جو حوریہ کے بارے میں سنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کی زبان کھینچ لے۔ وہ خود کو نارمل کرنے کے لیے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا، کپڑوں پہنے سمیت۔ نہیں، میں اسے اور رسوا نہیں ہونے دے سکتا، میں کسی کو اس پر اس بات کا حق نہیں دیتا کہ کوئی اس کے اوپر انگلی بھی اٹھائے، وہ صرف میری ہے اب۔ ویدان ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا سوچتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ خود کو نارمل کرتے اپنی ڈریس چینج کرتے واش روم سے باہر نکل آتا ہے۔ بس امی سے بات کر کے آج ہی نکاح کرنا ہے اس سے۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے بال ڈرائی کرتے ہوئے سوچتا ہے امی آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟ تایا آپ بھی مجھے غلط سمجھتی ہیں؟ اور یہ اپنی امی سے کہتی ہیں ہاں میرا بچہ، مجھے تم پر یقین ہے، لیکن اس دنیا کا کیا کریں جو تصویر کا ایک رخ دیکھ کر ہی اندازہ لگا دیتی ہے کہ اگلے بندے کی کردار کا۔ اس کی امی کرب سے آنکھیں میچتے ہوئے کہتی ہیں امی ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم واپس فیض آباد اپنے گھر چلے جائیں گے۔ سر نے بہت کچھ کیا ہمارے لیے، اتنی باتیں سنی انہوں نے صرف ہمارے لیے، میں انہیں اور ذلیل نہیں ہوتا دیکھ سکتی۔ حوریہ روتے ہوئے اپنی امی سے کہتی ہیں لیکن بیٹا تمہارا تایا تو پوری فیملی میں یہ بات پھیلا دے گا، کون کرے گا تم سے شادی؟ اس کی امی پریشان ہو کر کہتی ہیں امی آپ پریشان نہ ہوں، سب بہتر ہو جائے گا، اللہ اپنے بندوں کو اتنا ہی دکھ دیتا ہے جتنا وہ سہ سکے، اور رہی بات شادی کی تو مجھے آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا اور نہ ہی شادی کرنی ہے۔ حوریہ اپنی امی کی گود میں سر رکھ کر کہتی ہیں بیٹی یہ دنیا بہت ظالم ہے، ایک عورت کے سر پر جب کسی مرد کا سایہ نہ ہو تو اس دنیا کے مرد ایک عورت کے لیے بھیڑیے بن جاتے ہیں، کوئی بھی بے سہارا عورت کو پاک نظر سے نہیں دیکھتا۔ اس کی امی اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں امی پلیز آپ رونا بند کریں اور اٹھیں، منہ دھوئیں، ہمیں ابھی فیض آباد کے لیے نکلنا ہوگا، میں ویدان سر سے کہہ دیتی ہوں وہ ہمیں وہاں پہنچا دیں گے۔ حوریہ اٹھ کر کہتی ہیں
نہیں بیٹا، ہم وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ 15 دن پہلے تمہارے تایا نے مجھ سے اس گھر کے پیپر سائن کروا لیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم یہاں رہیں گے تو اس گھر کا کیا فائدہ، اس لیے اسے بیچ کر وہ پیسے وہ خود رکھ لیں گے اور یہ والا پورشن جہاں ہم رہ رہے ہیں وہ ہمارے نام کر دیں گے۔ اس کی امی اسے ساری بات بتاتی ہیں۔ امی، آپ نے مجھے بتائے بغیر سائن کر دیے، ایک دفعہ پوچھا بھی نہیں، اس لیے تو انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا، وہ گھر بھی انہوں نے اپنے نام کروا لیا۔ حریہ بے بسی سے اپنی امی کی طرف دیکھ کر کہتی ہے۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتی وحیدان کمرے میں داخل ہوا۔ آپ لوگ ابھی فریش نہیں ہوئے؟ وحیدان انہیں ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر کہتا ہے۔ سر، ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، آپ پلیز ہمیں کہیں اور شفٹ کر دیں، میں آپ کو اپنی سیلری سے ہر ماہ پے کرتی رہوں گی۔ حریہ کہتی ہے، دیکھیں مس حریہ، آپ میری وجہ سے بے گھر ہوئی ہیں، اس لیے آپ کو یہاں رہنا ہوگا، اور رہی بات کسی رشتے کی تو میں آج آپ کے ساتھ نکاح کروں گا، وحیدان کہتا ہے۔ حریہ اس کی طرف حیرانگی سے دیکھتی ہے۔ نہیں سر، میں آپ کی سٹیٹس کے ساتھ میچ نہیں کرتی، کہاں آپ اور کہاں میں؟ حریہ بے بسی سے کہتی ہے۔ مس حریہ، سٹیٹس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو آپ کی عزت سے، اور آپ کی عزت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں، اس لیے یہ نکاح ضرور ہوگا، وحیدان دو ٹوک انداز میں کہتا ہے۔ پر سر، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں بہتر لگے۔ حریہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولتی ہے تو اس کی امی پہلے ہی ہاں کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے آنٹی، آپ لوگ فریش ہو جائیں، میں تب تک اپنی والدہ سے بات کر لوں۔ وحیدان یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ امی، آپ نے کیوں ہاں کی؟ میں وحیدان سر سے شادی نہیں کر سکتی۔ وحیدان کے جانے کے بعد حریہ اپنی امی سے کہتی ہیں، شادی تو تمہیں کرنی ہوگی بیٹا، کیونکہ اب مزید بدنام ہونے سے یہی بہتر ہے کہ تم انکار نہیں کرو گی، تمہیں میری قسم۔ حریہ کی امی اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہتی ہیں، ٹھیک ہے امی، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ وہ اپنی امی کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حریہ ایسی لڑکی نہیں ہے، میں اسے بچپن سے جانتی ہوں۔ رضیہ بی بی راشد صاحب سے کہتی ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اس نے یہ سب کیا ہے، اور وہ اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئی ہے، ساتھ اپنی ماں کو بھی لے گئی ہے۔ میں نے سوچا آپ کو بتا دوں، کیونکہ وہ میرے گھر پر رہ رہے تھے، کل کو آپ لوگوں مجھے یہ نہ کہیں کہ میں نے ان کی ذمہ داری نہیں سنبھالی۔ راشد صاحب فون پر کہتے ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے میری بچی ایسی نہیں ہو سکتی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے تو پہلے ہی آپ لوگوں پر شک تھا، ضرور آپ لوگوں کی کوئی چال ہوگی انہیں گھر سے نکالنے کی۔ وہ غصے سے کہتی ہے، غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے جو بتایا ہے وہی سچ ہے، اور میں نے ان کی ذمہ داری سچے دل سے لی تھی، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے گی۔ تم نے یقین کرنا ہے تو کر لو، نہیں کرنا تو نہ کرو، میرا فرض تھا بتانا، میں نے بتا دیا۔ راشد صاحب یہ کہہ کر کال کٹ کر دیتے ہیں۔ کیا ہوا رضیہ بیگم، اتنے غصے میں کس سے بات کر رہی ہو؟ صادق صاحب پوچھتے ہیں۔ راشد کا فون تھا، کہہ رہا ہے کہ حریہ کسی کے ساتھ رات باہر گزار کر آئی ہے اور اب اپنی امی کو لے کر اپنے عاشق کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں یہ بات مان ہی نہیں سکتی کہ میری حریہ ایسی ہو سکتی ہے۔ وہ ساری بات بتاتی ہے۔ کسی پر اتنا یقین بھی نہیں ہونا چاہیے بیگم، ویسے بھی وہ بچی اب خود مختار ہو گئی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، جب وہ مردوں کے ساتھ کام کر سکتی ہے تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور تم اس کے بارے میں سوچو، ہو سکتا ہے کہ راشد ٹھیک ہی کہہ رہا ہو۔ صادق صاحب کہتے ہیں، وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی، ضرور اس کی کوئی مجبوری ہوگی، پتہ نہیں وہ دونوں ماں بیٹی کہاں ہوں گی، کس حالت میں ہوں گی، آپ پلیز انہیں یہاں لے آئیں۔ رضیہ بی بی روتے ہوئے کہتی ہیں، نہیں، میں انہیں یہاں نہیں لے کر آ سکتا، اگر وہ وہاں نہیں رہ سکتی تو ادھر کیسے رہیں گی، اور ویسے بھی اس کا کردار مشکوک ہو گیا ہے، اور ہمارے بھی 3 بیٹے ہیں گھر پر، تو بہتر ہے کہ وہ اس گھر میں نہ رہیں، تو تم دوبارہ ان کا نام نہیں لوگی، بات ختم۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ، ان کی حفاظت کرنا، میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، رضیہ بیگم دل میں سوچتی ہوئی کہتی ہیں۔
چلے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اور لاسٹ پر بھی یہی بولوں گی کہ اگر آپ لوگوں نے پورا ناول سن لیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو. ٹھیک ہے، مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے یار. میرے سبسکرائبر زیادہ کرو، میرے ویوز زیادہ کرو، اور لائک بھی زیادہ کیا کرو. ابھی کسی بھی یعنی کہ ایپیسوڈ پر لائکس نہیں ہو رہے، تو لائک کیا کریں. اوکے، اللہ حافظ، خوش رہیے گا. اور کچھ نہیں، اللہ حافظ.